السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم قبرستان میں آئے ہیں، زہر کے باغ، قبرستان ناگور شریف، راجستھان۔ آج جب ادھر کا نظارہ ہم دیکھتے ہیں، بڑا ہی خوبصورت نظارہ ہے، اور پھر قبرستان ہے۔ قبرستان میں آنے کے بعد تو انسان کی زندگی ہی بدل جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں یہ پورے قبرستان کو، اور یہ قبرستان بہت لمبا چوڑا قبرستان ہے، اور اتنا لمبا چوڑا قبرستان ہے کہ اسی طرح سے جو ہے یہاں پہ راجستھان یا ناگور شریف کے اندر 3 قبرستان ایسے ہیں کہ بہت بڑی بڑی قبرستان ہیں۔ تو آج کا اصل میرا مقصد تھا کہ مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا کسی قوم کے اندر دھرے، جسے کہتے ہیں نیاد بھی کہتے ہیں، ایک گروپ کہہ لیجئے یا دیگر کسی بھی قسم کی کوئی بھی نام لے لیجئے، کہ ایسے کسی بھی قوم کے اندر نیاد بنانا، گروپ بنانا کیا صحیح ہے، درست ہے یا نہیں؟ حضرات محترم، گروپ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیاد یعنی کہ ایک کمیٹی یا ایک دھرے وغیرہ ہے، جو بھی کہیے، اسلام نے تو ہمیں خود ہی ایک دھرا دے دیا، ایک کمیٹی دے دی، ایک موضوع دے دیا کہ ہم مذہب اسلام کو ماننے والے ہیں، اور مذہب اسلام ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اب جو ہے اس میں کچھ دوسری چیز تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں، اتنا ضرور ہوتا ہے کہ ہر قوم اپنے قوم کی حفاظت کے لیے اور قوم کی بھلائی کے لیے ایک کمیٹی رکھتی ہے، ایک کمیٹی بناتی ہے، کہیں سے کوئی تحریک بنا کر کے رکھتے ہیں، اور اس سے جو ہے اپنے قوم کی بھلائی کے لیے جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اب بات آتی ہے قوم کی نیاد کی، اور شادی وواہ اور جنازے کے لیے بنانے جانے والی جو ٹیم ہوتی ہے، جیسے کہ ایک قوم کے اندر 50 آدمی ہیں، ہے نا، 50 آدمی ہیں، اور وہ 50 آدمی جو ہے 2 حصے میں، 2 کمیٹیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں سوال ہے، کیا ایک کمیٹی یا ایک پارٹی میں رہنے والے، ایک نیاد میں رہنے والے، ایک دھرے میں رہنے والے کیا دوسرے دھرے میں جا سکتے ہیں یا نہیں؟ حضرات محترم، سب سے پہلے میں آپ کو 2-3 آیت کریمہ یا حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کو بتاؤں، اور بتا کر کے جو ہے میں آپ سے پھر جو ہے یہ جو ہے اس کے بارے میں خلاصہ کروں۔ اس سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مولانا عارف رضا اظہری، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کو دبا دیجئے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے۔ حضرات محترم، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرات محترم، اس کے علاوہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کل المؤمنین اخوہ، ہر مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اب یہاں کا کوئی سوال کرنا اس قسم کا کہ ہم ایک کمیٹی والے دوسری کمیٹی میں جا سکتے ہیں یا نہیں، ایک کمیٹی والے دوسری شادی وواہ کے موقع پر یا پھر کسی موت میت کے موقع پر جا سکتے ہیں یا نہیں؟ حضرات محترم، بالکل بے تکلف ہو کر کے اور بے جھجک ہو کر کے جا سکتے ہیں، اور اگر کوئی نیات میں روکتے ہیں کہ وہ کیوں آیا، ہمارے نیات میں ہم کھانا نہیں کھائیں گے، اور جو ہے ہم آپ کے یہاں جو ہے آنا جانا نہیں کریں گے، یا ہم آپ کو بائیکاٹ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ وجہ جانی جائے کہ ہم جو ہے اپنے بھائی کو بلائے، اور ہماری نیات، ہماری قوم جو ہے اس کے خلاف ہے۔ سب سے پہلی بات، ہمارے بھائی کی شرعی غلطیاں کیا ہے یہ بتائی جائے۔ اگر ہمارے بھائی کی شرعی غلطی ہے تو ان سے غلطی کی معافی منگوائی جائے،
اگر وہ مان لیتے ہیں تو ماشاءاللہ خوشی کی بات ہے، اگر نہیں مانتے ہیں تو پھر یہ کمیٹی، یہ قوم جو کہے گی کرنے کے لیے تیار ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ اگر شرعی کوئی غلطیاں نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی ہم یہ سوچیں کہ ہم ان کے بھائیوں کو، ہم ان کے بہنوں کو، ہم ان کے رشتہ داروں کو ہم جو ہے اس کمیٹی کے اندر، اس تحریک کے اندر جو ہے آنے کے لیے نہیں دیں گے، اور اگر یہ جو ہے ہمارے نیاد میں اور ہمارے جو ہے دھرے میں اگر آئیں گے تو ہم انہیں بھی بائیکاٹ کر دیں گے۔ حضرات محترم، میں نے ابھی آیت کریمہ پڑھی کلو نفس ذائقۃ الموت، اس کا مطلب ہی یہی تھا کہ ہر انسان کو ایک دن اس قبرستان میں مر کر کے دفن ہونا ہے۔ دیکھیے اس میں ہزاروں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کے تعداد میں دیکھیے کتنی بڑی قبرستان ہے کہ یہاں پہ ہزاروں آدمی مدفن ہیں، اور جو اپنے اپنے وقت کے بہت بڑے بڑے پیسے والے تھے، امیر صاحب تھے، دولت مند تھے، اور اپنا دبدبا اور رعب جو ہے قوم کے اوپر چلایا کرتے تھے، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، آج اس کی پہچان تک نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہر شخص کو مرنا ہے ایک دن۔ مرنے سے پہلے دو باتوں کا تو خیال رکھ لیجئے، کیونکہ میں نے صرف ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث نبوی کو بیان کیا ہے، اور بیان اس لیے کیا ہے کہ تاکہ آپ کی سمجھ میں بڑے آسانی کے ساتھ آ جائے۔ اور کیا آ جانے چاہیے آپ کو آسانی کے ساتھ؟ کہ انسان کو مرنا ہے ایک نہ ایک دن۔ جب انسان کو مرنا ہے تو مرنے سے پہلے تیاریاں کرنی چاہیے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کے لیے تمام رشتوں کو توڑ کر کے ایک رشتہ بنا دیا، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو کہا یہ موت کا مزہ چکھنے کے لیے، اس کی آسانیاں کے لیے کیا کیجئے گا آپ؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کل المؤمنین اخوہ، کہ اے مسلمان آپس میں تم سب بھائی ہو جاؤ۔ وجہ کیا ہوگی؟ جب تم بھائی رہو گے، آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہو گے، اور اس کے بعد جو ہے جب تم مرو گے تو تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے دادا، تمہارے خاندان، تمہارے رشتہ دار، تمہارے دوست و احباب تمہارے نام سے ایصال ثواب کریں گے۔ جب ایصال ثواب کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی کہ زمین پر اس بندے کا جو چاہنے والا ہے، ماننے والا ہے، وہ میرا ذکر کرے، اور میں اسے جو ہے عذاب الہی میں مبتلا رکھوں، اسے میں سزا دوں، یہ رب کعبہ کو کی شان کو گوارا نہیں ہوگا، اور وہ جو ہے آپ کی مغفرت کر دے گا۔ بات تو یہ آ گئی یہاں تک کہ ہر انسان کو مرنا ہے اور کیسے رہنا ہے۔ اب خصوصی طور پہ دھرے کی بات آ گئی، نیاد کی بات آ گئی۔ نیاد بنانا کوئی غلط نہیں ہے، مگر اس کے اندر جو طریقہ غلط ہے۔ مثال کے طور پر بھئی ہمارے پاس جو ہے دال روٹی کھلانے کی طاقت ہے مہمان کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ مہمان جو بھی آتے ہیں وہ ان باتوں کا خیال رکھیں، ان باتوں کا خیال رکھیں کہ وہ کھانے کی نیت سے نہ آئیں، کیونکہ وہاں پہ کھانے کے لیے آپ نہیں آئے ہو، اس جہنم کو بھرنے کے لیے نہیں آئے ہو آپ، وہاں پہ ایصال ثواب کرنے کے لیے آئے ہو، وہاں پہ ایک میت کے گھر میں آئے ہو، دکھد گھر کے اندر آئے ہو، وہاں پہ آپ کو صبر کی تلقین کرنی چاہیے، آپ کو انہیں سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے، مگر آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ وہاں پہ جا کر کے آپ جو ہے کھانے کی فرمائش کرتے ہو، فرمائش پوری نہ ہونے پر جو ہے آپ جو ہے ناراض ہو کر کے گھر سے باہر نکل جاتے ہو۔ حد تو یہی نہیں ہے، حد تو تب پار ہو جاتی ہے کہ میں نے اپنے ماتھے کے آنکھوں سے دیکھا کہ ایک جگہ جو ہے گوشت اور روٹی بنے ہوئے تھے کھانے کے لیے، اور جب وہ گوشت روٹی بنا کر کے رکھا گیا تو اتنی بے شرمی کے ساتھ کہا گیا کہ بھئی ہم گوشت روٹی نہیں کھائیں گے، دال روٹی کھائیں گے، اور سب کے سب باہر ہو گئے، اور ان کو جو ہے گوشت روٹی کو جو ہے گوشت کو ایسے ہی رکھنا پڑا، اور جو ہے دال بنا کر کے دینا پڑا۔ کیا یہ طریقہ غلط نہیں ہے؟ بالکل غلط ہے، اور ایسے طریقوں سے ہمیں اور آپ کو سبوں کو بچنا چاہیے۔ اور بات اتنی ہی تک نہیں آتی ہے، جب بات یہاں تک آتی ہے اور اس سے آگے کی آتی ہے تو بات تو اس سے زیادہ شرمندگی کی یہ آتی ہے
کہ اب میں مثال لے لیجئے، میں ہوں، میں دوسرے نیات میں ہوں، میرے باپ ہیں، دادا ہیں، چچا ہیں یا دیگر کوئی بھی ہیں وہ دوسرے نیات میں ہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں کسی شادی وواہ کے موقع پر، کسی موت میت کے موقع پر، تو ہمارے نیات والے خفا ہو جاتے ہیں۔ میں اب آپ سے پوچھتا ہوں اور اپنے نیات والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ تم یہ بتاؤ کہ ہمارے باپ کے، ہمارے دادا کے، ہمارے چچا کی، یعنی کہ جو ہماری نیات میں نہیں ہے، دوسری نیات میں ہے یا وہ نیات میں ہی نہیں کسی نیات میں، ان کو جو تم آنے سے منع کرتے ہو، ان کو جو تم ہمارے اوپر قید لگاتے ہو کہ وہ آئے گا تو ہم نہیں آئیں گے، ایسا ویسا، میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اس کی غلطی بتاؤ اور شرعی غلطی بتاؤ کہ ان کی شرعی غلطیاں یہ ہے، اس بنا پر ہم ان کو جو ہے آنے سے منع کرتے ہیں۔ حضرات محترم، آپ کہیں گے وہ ہمارے نیات میں نہیں ہیں، آپ بھی ہو سکتا ہے آپ کے بھی رشتہ دار ہمارے نیات میں نہ ہو۔ پہلے نیات ہے یا پہلے خون ہے؟ اگر ایمان والا ہے تو پہلے خون ہے، بعد میں نیات ہے۔ ٹھیک ہے، نیات کو کس نے جنم دیا؟ آپ نے دیا۔ نیات کو کس نے بنایا؟ آپ نے بنایا۔ مگر اس قوم مسلم کو آپس میں بھائی بھائی کہنے والی ذات ذات مصطفیٰ ہے، لہٰذا ذات مصطفیٰ کے فرمان کو مانا جائے گا۔ آپ کا فرمان تو آج آپ نے جو ہے اپنے فرمان کو رائز کیا، اور کل کس ٹائم میں آپ بدل دو گے، کس ٹائم میں آپ کے قانون ٹوٹ جائیں گے، کس ٹائم میں آپ کے قانون مٹی میں مل جائے گا، کوئی پتہ نہیں ہے۔ مگر میرے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھ لینا کہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرمان ہیں، جو آج سے 1450 سال پہلے رائز ہوا ہے، وہ قیامت تک رائز ہی رہے گا، اسے کوئی بدلنے والا نہیں، اسے کوئی ٹھوکر مارنے والا نہیں، اور جو بھی ٹھوکر مارے گا، جو بھی اسے نہ مانے گا، وہ جو ہے اپنے دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کرتا ہے اور کرے گا۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ سے مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ دھرے وغیرہ بنائیے، آپ جو ہے اپنے قوم کی ٹیم بنائیے، آپ اپنے قوم کی رہنمائی کے لیے آپ جو چاہیں، جس طرح سے چاہیں کمیٹی بنانا بنائیں، اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کوئی شکوہ و شکایت نہیں۔ آپ اگر جو ہے نیات وغیرہ بنانا چاہتے ہیں بنائیے، ہمیں کوئی شکوہ و شکایت نہیں۔ مگر سب سے بڑی بات اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے اور گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کے نیات میں کسی کے بھائی بہن یا کوئی بھی نہیں ہے تو ان کو آنے سے آپ نہ روکیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ میت ہے وہاں دکھت کا گھر ہے، شادی وواہ ہے خوشی کا گھر ہے، ایسے موقع پہ ہم اپنے بھائیوں سے نہ ملیں، بہنوں سے نہ ملیں، دوستوں احباب سے نہ ملیں، رشتہ داروں سے نہ ملیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑی بدقسمتی کا موقع کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ ایسے ہی تو موقع ہوتے ہیں ملنے کے، بڑے بڑے دور سے آدمی آ جاتے ہیں۔ جب آپ یہاں بھی ملنے کے لیے روک لگاؤ گے تو ایسے نیات کو جو ہے بالکل مٹا دینا چاہیے، نیست و نابود کر دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے۔ صرف ایک نیات مذہب اسلام، ایک پیغام مذہب اسلام، ایک کمیٹی مذہب اسلام، یعنی کہ شریعت مصطفیٰ کو اپنائیے، اسی میں دین اور دنیا دونوں آپ کا اور ہمارا کامیاب ہو جائے گا۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور اس میں سب سے اہم بات آپ یہ خیال رکھیے گا کہ جب جنازے کہیں پہ جاتے ہیں جنازے کے لیے دفنانے کے لیے، تو کھانے کے لالچ میں مت جایا کیجئے۔ وہاں پہ جس مقصد کے لیے گئے ہیں وہ مقصد میں اصل میں ان باتوں پہ دھیان دیجئے کہ ہم میت کے ایصال ثواب کے لیے آئے ہیں، میت کو دفنانے کے لیے آئے ہیں، کفنانے کے لیے آئے ہیں، تو ایصال ثواب کا کام آپ نے کتنا کیا؟ آپ نے کچھ کیا ایصال ثواب کے لیے؟ کچھ نہیں کیا۔ وہاں تو آپ صرف فرمائش کرنے کے لیے گئے، ہمیں کھانے کے لیے تم نے کیا دیا ہے؟ ٹھیک ہے، اور سب جو ہے آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہو۔ تو دوستوں میں آپ سے مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں کہ شادی وواہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، مثال کے طور پہ میرے دوست و احباب ہیں، ہماری قوم میں سے نہیں ہیں، ہمارے نیات میں سے نہیں ہیں، وہ دوسری قوم میں سے ہیں، دوسرے نیات میں سے ہیں، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ ان کو روک پائیں گے؟ نہیں روک پائیں گے۔ جب آپ ہمارے اجنبی کوئی دوست و احباب ہیں ان کو آپ روکنے کے لیے تیار نہیں، تو جو میرے خون ہیں، میرا دوست و احباب ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، باپ ہیں، تو آپ ان کو کیسے روکنے کے لیے تیار ہیں؟ لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے غلط فہمیاں سے دور ہوں، اور جو ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔